وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ جس کے پاس وسائل موجود ہیں وہ قربانی نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ کے پاس نہ آئے۔ اچھا جی، یہ ابن ماجہ کے اندر اس طرح کی روایت آتی ہے نا کہ جس کے پاس وسعت ہے اور وسعت ہونے کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ لیکن یہ روایت جو ہے نا اس کے بارے میں اختلاف ہے، بعض اہل علم محققین کے نزدیک یہ ضعیف ہے، بعض کے نزدیک یہ صحیح حسن ثابت ہے۔ بعض کہتے ہیں جی جن کے نزدیک یہ مرفوع ضعیف ہے وہ کہتے ہیں موقوف ثابت ہے۔ بھائی اگر موقوف بھی ثابت ہو تو حکم مرفوع ہی ہوگی۔ بہرحال یہ ایک تحقیقی مسئلہ ایک الگ ہے۔ باقی ہماری تحقیق میں قربانی فرض نہیں ہے جی، جس کے پاس وسائل ہیں وہ قربانی کر لے، جس کے پاس نہیں ہے وہ نہ کرے۔ اس کو فرض سمجھنا اور پھر کفر تک کے فتوے ان کا قیاس کرنا یہ تو جہالت ہے، بالکل یہ جہالت ہے۔ دیکھیں نا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے قربانی نہ کرنا ثابت ہے، انہوں نے قربانی نہیں کی۔ اب انہوں نے قربانی نہیں کی، صحیح حدیث میں ہے کہ انہوں نے قربانی نہیں کی، تو اب ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے بندو، اس طرح کی قیاس رائیاں نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کے بڑے بڑے فتوے نہیں سوچنے چاہیے، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ آیا اگر یہ فرض ہوتا قربانی کا معاملہ تو کیا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرض کے تارک ہو سکتے تھے؟ یقیناً نہیں۔ اس لیے قربانی فرض نہیں، اس کو فرض عین قرار نہیں دینا چاہیے۔ بس اتنی سی بات ہے، جس کے پاس مال موجود ہے وہ قربانی کرے، جس کے پاس نہیں ہے وسائل وہ قربانی نہیں کرے، بات ختم۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے قربانی کو ترک کیا ہے تاکہ امت کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس میں حرج نہیں ہے، تنگی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔